بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عبدالسلام آفیشیل یوٹیوب چینل کے ناظرین کی خدمت میں آج ہم صلاۃ الاسرار کا طریقہ لے کر حاضر آئے ہیں۔ یہ صلاۃ الاسرار کیا ہے؟ صلاۃ الاسرار کو صلاۃ الغوثیہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس نماز کا جو طریقہ ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب بھی ہے۔ اسی بنا پر اس نماز کو صلاۃ الغوثیہ یا صلاۃ الاسرار بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو نماز ہے اس کا طریقہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی جانے والی سب سے معتبر کتاب جو آپ کے سوانے میں لکھی گئی ہے، بہجت الاسرار، اس کتاب سے اس کا طریقہ لیا گیا ہے، جو صاحب بہار شریعت نے جلد اول پیج نمبر 686 کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ صلاۃ الاسرار میں ہوتا کیا ہے؟ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بڑی پریشانی آ جائے، تو اس وقت خاص کر کے اس نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ اب اس نماز کو پڑھنے کے بعد جب بزرگوں کے وسیلے سے، نبی پاک کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرماتا ہے اور اس نماز کے پڑھنے والے کی پریشانیوں کا حل فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے اور کتنی رکعت پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر لیں تو صلاۃ الاسرار یعنی صلاۃ الغوثیہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ مغرب کی نماز جب آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو 2 رکعت سنت پڑھنا ہے۔ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد اب آپ کو 2 رکعت صلاۃ الاسرار نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اس طریقے سے کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاسرار کی نفل اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لی اور نارمل جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی بالکل آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ سورت کون سی ملانی ہے تو اس کے تعلق سے بھی کوئی خاص بات تو نہیں ہے، جس طریقے سے نفل نماز میں کوئی بھی سورہ آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی پڑھیں، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو طریقہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 11 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھنی ہے۔ اس نماز میں خاص پروسیس یہ بتایا گیا ہے، تبھی اس کی مکمل فضیلت آپ کو مل پائے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 دفعہ قل هو اللہ احد اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ تو دونوں رکعت میں سیم ہی پروسیس ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ نے 2 رکعت مکمل کر لیے، اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیریے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اور اللہ کی حمد و ثنا کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے۔ مکمل وہ سورہ اللہ کے حمد و ثنا پر نازل کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 11 دفعہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ اس موقع پر بھی درود غوثیہ پڑھ لیا جائے۔ 11 مرتبہ درود غوثیہ پڑھ لیا جائے۔ درود غوثیہ کیا ہے؟ وہ درود غوثیہ آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، یہ ہے درود غوثیہ۔ اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 11 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا آپ یہاں پر اسکرین پر بھی دیکھ لیں، وہ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجاتی یا قاضی الحاجات، اس دعا کو آپ کو 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یہ دعا آپ کے مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد عراق کی جانب اپنا ڈائریکشن بنا لیں۔ یعنی عام طور سے جس طرح ہم لوگ رک کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، نبی کے بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، جو انڈیا کے اعتبار سے پچھم اور اتر کا کونا ہوتا ہے، اس جانب اپنا چہرہ پھیر لیں، اور پھیرنے کے بعد جو ہے آپ ایک بار ایک دعا ہے اس کو پڑھیں گے اور ایک قدم آگے بڑھیں گے، یعنی کہ 11 دفعہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور 11 قدم آگے بڑھنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجاتی یا قاضی الحاجات۔ اس کو اب ایک بار پڑھیں گے، ایک قدم آگے بڑھائیں گے، دوسری بار پڑھیں گے، دوسرا قدم آگے بڑھائیں گے۔ تو اس طریقے سے 11 بار پڑھنا ہے اور 11 قدم آگے بڑھ جانا ہے۔ جب 11 بار پڑھنا مکمل ہو جائے، پھر وہیں کھڑے کھڑے بغداد شریف کے جانب لو لگا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مکمل سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کی طرف متوجہ ہو کر کے صدق کے دل سے دعا کریں۔
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے آپ کی پریشانی اور مشکلوں کو ضرور آسان فرما دے گا۔ تو یہ ہے صلاۃ الاسرار یعنی صلاۃ الغوثیہ کا طریقہ، جو میں نے آپ کے روبرو تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے اور ثواب کے مستحق بنیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔